بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دینی مسائل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا آج کا بیان احادیث کی روشنی میں ہے کہ کیا میاں بیوی رات کو اکیلے سوتے وقت بغیر کپڑوں کے سو سکتے ہیں یا نہیں، اور کیا اس حالت میں مسنون دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں یا نہیں۔ چلیے ناظرین، چلتے ہیں ان سوالات کے جوابات کی جانب۔ رات کے وقت بے لباس ہو کر سونا۔ سوال یہ ہے کہ کیا میاں بیوی رات کو اکیلے سوتے وقت بے لباس سو سکتے ہیں، یا اتنا لباس ہو جس سے صرف شرمگاہ چھپ جائے، جیسے انڈر ویئر وغیرہ۔ ایسی حالت میں سوتے وقت مسنون دعائیں اور صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں یا نہیں۔ ناظرین، دونوں کے سوالوں کے جوابات یہ ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے کہ میاں بیوی کمرے میں تنہا ہوں تب بھی سوتے وقت بالکل بے لباس ہو کر نہیں سونا چاہیے۔ کم از کم اتنا لباس پہن لیا جائے جس میں سطر چھپ جائے یا چادر اوڑھ لی جائے۔ نمبر 2 پہ ہے کہ مذکورہ کیفیت میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور مصنوعی دعائیں پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ قرآن کریم اور اللہ تعالیٰ کے نام کی تعظیم واجب ہے، اور سطر کھلا ہونے کی حالت میں تلاوت کرنا یا کوئی دعا پڑھنا قرآن کریم اور اللہ تعالیٰ کے نام کی تعظیم کے منافی ہے، لہٰذا اس سے بچنا ضروری ہے۔ حدیث شریف میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بہرا ہونے سے اجتناب کرو، اگرچہ تنہائی ہی میں کیوں نہ ہو، کیونکہ پاخانہ اور اپنی بیوی سے مجامعت کے اوقات کے علاوہ تمہارے ساتھ ہر وقت وہ فرشتے ہوتے ہیں جو تمہارے اعمال لکھنے پر مامور ہیں، لہذا تم ان فرشتوں سے حیا کرو اور ان کی تعظیم کرو۔ نیز ایک اور روایت میں بھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم اپنی شرمگاہیں کس کے سامنے کھول سکتے ہیں اور کس کے سامنے چھپانا ضروری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی شرمگاہ اپنی بیوی اور اپنی لونڈی کے سوا ہر ایک سے چھپاؤ۔ میں نے پھر کہا، جب لوگ مل جل کر رہ رہے ہوں تو ہم کیا اور کیسے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب بھی تمہاری ہر ممکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ تمہاری شرمگاہ کوئی نہ دیکھ سکے۔ میں نے پھر کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آدمی تنہا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے مقابل اللہ تو اور زیادہ مستحق ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔ ناظرین، یہ بھی فتویٰ کا نمبر دیا گیا ہے، اور یہ فتویٰ بھی دارالافتاء جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن صاحب والے نے دیا ہے۔ اس بارے میں کسی بھی قسم کی معلومات اگر آپ کو میسر ہو تو ہمیں کمنٹس باکس میں لازمی کمنٹس دیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کو واٹس ایپ اور فیس بک پر لازمی شیئر کریں۔ ایسی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل دینی مسائل کو